اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں تو اپنے آپ کو علوم نبوت سے جوڑ دیں، وہ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے اس امت میں منتقل ہوا ہے اور آج سند در سند ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اس پیاری امت کو بہت ہی زیادہ مبارک کام دیے ہیں، پیارے پیارے کام دیے ہیں، اچھے اعمال دیے ہیں۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِئِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا کسی ایسے آدمی کو راستہ دکھانا جو آنکھوں سے محروم ہے یا صحیح دیکھ نہیں سکتا، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں کمزور ہیں، اس کو راستہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کو سمجھائیں، اس کو رہنمائی کریں، اس کو متوجہ کریں، یہ ایک مستقل کام ہے۔ ہمیں بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں معذور ہیں، ان کی جا کے فکر کریں۔ بعض ادارے ہیں جو ان معذورین کی خدمت کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی ان کے پاس جا کے بھی بیٹھیں، کبھی ان کے بھی حال احوال سنیں، وقت نکالنا چاہیے اور ان سے جا کے ملنا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک صدقہ ہے یہ بھی تو ہمارے سامنے آ جائے۔ اسی طرح آج کل ایک اور بھی کمزوری ہونے لگی، ایک تو آنکھوں کی کمزوری ہے، ایک دل کی بھی کمزوری ہے۔ آنکھوں سے دیکھنا بصارت ہے، دل سے دیکھنا بصیرت ہے۔ دل کی آنکھیں بھی صحیح ہونی چاہیے، بعضوں کے دل صحیح نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس میں بھی کمزوری رہ جاتی ہے۔ بصارت تو اچھی ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، تو اس کی بھی فکر کریں کہ لوگوں کو صحیح کی طرف متوجہ کریں۔ صحیح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ تحقیق کے ساتھ بات کریں، صحیح چیز تحقیق کے ساتھ۔ نمبر دو، آپ کے بات کرنے کا انداز بھی صحیح ہونا چاہیے۔ بات آپ کی صحیح ہے، انداز صحیح نہیں ہے تو بات آپ نے خراب کر دی، اور آپ کا انداز صحیح ہے لیکن آپ کی تحقیق غلط ہے، بات غلط ہے، تب بھی آپ نے غلطی کر دی۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم، وہ ایک دفعہ سبق میں فرمانے لگے کہ بعض احکامات بڑے سخت ہوتے ہیں، آدمی سنے تو آدمی بولے بڑا مشکل، تو اپنی نرم زبان سے اس سخت احکام کو جو عمل کرنا چاہتے ہیں اس طرح پیش کرو کہ فوراً عمل کے اوپر آ جائے۔ اور فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی آسان اور سہل ہوتے ہیں، تو اپنی سخت زبان سے اس کو مشکل نہ بناؤ کہ لوگ بولے اتنا مشکل ہے۔ تو یہ تربیت ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اسی طرح بلا تحقیق آج کل ویڈیوز، خبریں، منظر نامے فوراً قائم ہو جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جاتا ہے تو بس وہ شیئرنگ ہے، ہر آدمی لگا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ جو بندہ دیکھ رہا ہے ممکن ہے کہ وہ چیز اصل نہ ہو، اس کا دیکھنا صحیح نہیں ہے، وہ ایک تصویر کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا خیالات بنا دیے۔ ایک ہی تصویر ہے، آپ اس کے متعلق اگر بات کرنا چاہیں تو 10 رخ بنا سکتے ہیں، تو آپ اچھا گمان بھی تو رکھیں۔ کیوں اپنے آپ کو کمزور بناتے کہ نہیں یہی مطلب ہوگا جو میں سمجھاؤں؟ اس کو بیان کرتے ہیں اور پورا منظر نامہ قائم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنا صحیح ہونا چاہیے، حقیقی دیکھنا بھی صحیح ہو، آنکھوں کا دیکھنا بھی صحیح ہو، دل کا دیکھنا بھی صحیح ہو، ہر موقع پہ دیکھنا صحیح۔ اچھا، اسی طرح آپس کے تعلقات میں دیکھ لیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، تاجروں کے تعلقات ہیں، بڑے چھوٹوں کے تعلقات ہیں، تعلیمی اداروں میں، کاروباری مراکز میں جو تعلقات ہیں، بعض اوقات آدمی کس زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم فوراً جو ہے نا کسی سے گمان ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی خبر ہمارے سامنے آتی ہے، ایک جگہ حادثہ ہوا، ایک خبر آئی، اس خبر کو ایک میڈیا فرنٹ سے لے رہا ہے، ایک اس کے دائیں طرف سے لے رہا ہے، ایک اس کو بائیں طرف سے لے رہا ہے، ایک پیچھے سے لے رہا ہے۔ اب ہر ایک کا زاویہ الگ ہے، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے اور وہ غلط ہے؟ نہیں، صحیح وہ ہے، لیکن جس نے ایک زاویے سے لے کر اس کی بات کی تو وہ ادھوری بات ہے۔ ایک زاویے سے اگر لی، اس میں بھی اگر اس نے پورا 25% لیا، چونکہ 4 جگہ ہیں تو 25% کا لیا تو 75 سے تو وہ خالی ہے۔ تو فوراً سے کسی بات کے اوپر ریئیکشن نہ کریں، تھوڑا تحمل کریں، برداشت کریں، اچھی تعویل اور تعبیر ڈھونڈیں اگر بن سکتی ہو۔ اگر اس کی زندگی اچھی ہے،
اس کے معاملات اچھے ہیں تو اس کے لیے سوچیں اگر کوئی ایسا فرد آپ کو ملے. حالات کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ سب کے ساتھ حالات ہیں، لیکن دیکھنے والے صحیح ہونے چاہیے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیسے دیکھا جا رہا ہے. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون غلط ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے. اصلاح کی جا رہی ہے یا تنقید کی جا رہی ہے. غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com